مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی۔ عامر لیاقت کی وفات اپنے گھر میں انتہائی مشکوک حالات میں ہوئی۔ ان کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ہوا تو ان کے گھر والوں نے منع کر دیا اور انہیں یوں ہی دفنا دیا۔ گزشتہ دنوں سیشن کورٹ نے عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تاکہ وجوہات سامنے آ سکیں۔ اس اعلان پر جہاں لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تو بہت سے لوگ اس فیصلے کی مخالفت کرتے نظر آئے، جن میں سر فہرست عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا اقبال ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں عدالتی فیصلے کی کس طرح مخالفت کی، اس معاملے میں انہوں نے عامر لیاقت کے مداحوں سے کیا سوال پوچھا، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید کیا کچھ کہا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ، وہ صدائے مرحبا مرحبا۔ عامر لیاقت کی پہلی اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال نے سابق شوہر کی قبر کشائی کے عدالتی حکم کی مخالفت کر دی۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر بشرا اقبال نے پوسٹ مارٹم کا طریقہ کار شیئر کرتے ہوئے سوال پوچھا، کیا آپ سب مرحوم عامر لیاقت کے فین اور چاہنے والے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کے اس طریقہ کار سے عامر کا جسم گزرے اس کے حق میں ہیں، ان کی روح کو یہ اذیت دے کر اپنی تسلی چاہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ ہی اس کبھی عمل مردے کی چیر پھاڑ اور قبر کشائی کی اجازت نہیں دیتی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول سرجن کی جانب سے یہ قرار دیا جا چکا ہے کہ عامر لیاقت کے جسم پر زخم یا تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ ان کی رپورٹ کے بعد عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم بے معنی ہے۔ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے پوسٹ مارٹم کرانے کا اور عامر کو انصاف دلوانے کا، وہ اس وقت کہاں تھے جب وہ خود انصاف مانگ رہے تھے اور ان کی عزت کو تار تار کیا گیا؟ وہ اس کبھی حرکت کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے کہ جہاز سے سفر تک نہ کر پا رہے تھے۔ خیال رہے کہ عامر لیاقت کی وفات کے بعد ان کی تدفین سے پہلے بھی پوسٹ مارٹم پر تنازعہ ہوا تھا۔ اس وقت پولیس کی جانب سے پوسٹ مارٹم پر اصرار کے بعد عامر لیاقت کے اہل خانہ نے جمعے کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت سے رجوع کیا، جہاں مختصر سماعت کے بعد عدالت نے پولیس سرجن کو حکم دیا کہ وہ میت کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں، جس کے بعد ہی پوسٹ مارٹم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے لاش کے معائنے کے بعد میت عامر لیاقت کے بیٹے احمد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس سرجن کی جانب سے میت کے ابتدائی معائنے کے بعد رپورٹ دی گئی، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرحوم کے لواحقین کے بیانات لینے کے بعد پوسٹ مارٹم نہ کرانے کی استدعا کی تصدیق کر کے میت کفن دفن کے لیے لواحقین کے حوالے کر دی، جسے غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل پولیس حکام نے فلاحی تنظیم چھیپا ویلفیئر کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ عامر لیاقت کی میت بریگیڈ تھانے کے عملے کے سوا کسی کے حوالے نہ کی جائے۔ میں تو پنجتن کا غلام، مجھے عشق سر و سمن۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عامر لیاقت کی میت بریگیڈ تھانے کا عملہ وصول کرے گا اور اگر لاش کسی اور کے حوالے کی گئی تو چھیپا سرد خانے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عامر لیاقت کی تدفین کے کئی روز بعد عدالت میں درخواست دائر کی گئی، جس میں ان کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا کہا گیا، جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سنے اور پھر تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ورثاء کا موقف ہے کہ پوسٹ مارٹم سے عامر لیاقت کی قبر کی بے حرمتی ہوگی۔ کوئی شک نہیں کہ ورثاء عامر لیاقت کی قبر کے وارث ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے، پس پردہ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پولیس سرجن کے مطابق لاش کے بیرونی معائنے سے موت کی اصل وجہ پتہ نہیں چلتی۔ یہ بات واضح ہے کہ عامر لیاقت کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، جس کے باعث یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت طبی ہے یا نہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوسٹ مارٹم ناگزیر ہے تاکہ شکوک و شبہات ختم ہو سکیں۔ عدالت نے سیکٹری صحت کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کی تاریخ کا تعین کرے گا۔ میڈیکل بورڈ کی تشکیل سے متعلق عدالت کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ عدالت نے ایس ایچ او بریگیڈ کو تمام انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کی جانب سے پوسٹ مارٹم کا حکم ملنے کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ عامر لیاقت کی موت کی وجوہات کا تعین ہو جائے گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی موت طبی ہوئی یا پھر ان کا قتل کیا گیا۔ عامر لیاقت نامی گرامی شخصیت تھے، ان کی موت کے حوالے سے تمام تر شکوک و شبہات کا دور رہنا بہت ضروری ہے۔ میٹھا میٹھا
ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود